نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن مسر قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي وقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها ثم أوتي بتمر فكان يأكله ويلقي النواء بين إصبعيه ويجمع الصبابة والوسطى وفي رواية فجعل يلقي النواء على ظهر إصبعيه والصبابة والوسطى ثم أوتي بشراب فشربه فقال أبي وأخذ بلجام دابته ادعوا الله لنا فقال اللهم بارك لهم فيما رزقناهم واغفر لهم وارحمهم رواه مسلم۔ حضرت عبداللہ ابن بصر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے والد کے پاس تشریف لائے تو ہم نے آپ کی خدمت میں کھانا کھجور کا حلوہ پیش کیا جسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا۔ پھر چوارے حاضر کیے گئے تو انہیں کھانے لگے اور گٹھلیاں 2 انگلیوں کے بیچ لے کر پھینکنے لگے کہ کلمے کی اور بیچ کی انگلی جمع فرماتے، اور ایک روایت میں ہے کہ گٹھلیاں اپنے کلمے کی اور بیچ کی انگلی کی پشت پر ڈالنے لگے۔ پھر پانی لایا گیا، حضور نے پیا۔ پھر میرے والد نے آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑی، عرض کیا حضور ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیجئے، تو فرمایا الہی تو جو انہیں روزی دے اس میں برکت عطا فرما اور انہیں بخش دے، ان پر رحم فرما۔ یہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے دعا کی۔ وطبہ کہتے ہیں جی کھجوروں کے حلوے کو، جو 3 طریقے سے بنایا جاتا ہے، یا تو پھر اس میں دیسی گھی ڈال دیا جائے، یا اس میں پنیر ڈال دی جائے، یا پھر اس کے اندر مکھن ڈال دیا جائے، گٹھلی نکال کے اس کے اندر یہ چیزیں بھر کے اس کو میش کر دیا جائے، یا پھر اس کے اندر بھر کے رکھ دیا جائے، یہ وطبہ کہلاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجور کا حلوہ، شہارے اور کھانا پیش کیا گیا۔ یہ مسلم شریف کے حدیث پاک سے ایک بات تو پتہ چلی کہ میٹھا کھانا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، مولوی بڑا حلوہ کھاتے ہیں، مولوی بڑا حلوہ کھاتے ہیں، اور لیکن ایک بندے حلوہ حضور کو پسند تھا۔ میٹھی چیز، حلوے سے مراد میٹھی چیز ہوتی ہے۔ یہ جو سوجی کا حلوہ، ان کو تمیز ہی نہیں ہوتی جی کیسے حلوہ بناتے ہیں، انتہائی بیکار سا حلوہ بنا کے تو گٹیا سے، وہ ایسا تو جانور کو بھی ڈالنے تو وہ نہیں کھاتے، اور پھر بدنام مولوی کھا خود جاتے ہیں۔ حلوہ بنانے کی تمیز ہی نہیں۔ آپ کبھی کھائیں نا جی قبلہ کھجور کا حلوہ، میں کہتا ہوں مزہ آ جائے گا۔ عرب کے اندر تو ابھی بھی جو ہے نا یہ روایت موجود ہے، عرب میں آج بھی یہ روایت موجود ہے، کھجور کا حلوہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پاکستان میں ہمارے ایک ساتھی تھے، انہوں نے بنایا تھا، سبحان اللہ، پنیر کے ساتھ اور مکھن کے ساتھ، کیا بات ہے، مزہ آتا ہے، حلوہ مانی پتہ چلتا ہے۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ان صحابہ نے 3 چیزوں کا اہتمام کیا۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مہمان، آپ کا کوئی ساتھی بزرگ، اس کو گھر میں مہمان بلانا چاہیے، اور جب بلایا جائے تو اس کے لیے کچھ تھوڑا سا تکلف کرنا چاہیے، کھانے میں تھوڑا سا اہتمام کرنا، یہ صحابہ کی سنت ہے اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ہماری عادت ہوتی نہیں جی، ہم ایسے پکڑتے ہیں، ایسے کر کے، ہے نا، ایسے کر کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوارے کی وہ پکڑتے تھے اور ایسے پھر آپ پھینکتے تھے، ایسے کر کے یہاں پہ انگلی میں پھنسا کے، اور ایسے آپ چھوارے کی وہ کھانے کے بعد وہ پھینکتے تھے۔ کلمے اور بیچ کی انگلی جو ہے نا جی، وہ صحابہ نے پوری وہ ادائیں بھی جو ہے نا جی صحابہ نے ان کو اس میں نقل فرمایا۔ ایک بات یہ بڑی اہم ترین بات، جس وقت یہ حضرت عبداللہ بن بصر فرماتے ہیں ہم نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد بیٹھے رہے، اس وقت حضور سے دعا کے لیے نہیں کہا، اس لیے دعا کے نہیں کہا۔ جب آپ تشریف لے جانے لگے، آپ سواری کے اوپر سوار ہوئے، آپ کی لگام پکڑی، پھر کہا کہ یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے۔ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مہمان کو کھانا کھلانے کے فوراً بعد دعا کا نہیں کہنا چاہیے۔ مہمان کو کھانا کھلانے کے بعد فوراً دعا کا نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں؟
کہ وہ دعا اس کھانے کا اجر نہ بن جائے۔ ٹھہریے، انتظار کیجئے، وہ خود آپ کے لیے دعا کرے۔ اگر نہیں کرتا تو پھر وہاں سے اس مجلس کو برخاست کیجئے۔ جب آپ رخصت کرنے کے لیے باہر جائیں گے پھر اس وقت گزارش کیجیے۔ اب مجلس بدل گئی، اجر کھانے کا نہیں بنا۔ فقیر کو جب پیسہ دیا جائے نا جی، تو فوراً اس کو نہیں کہنا چاہیے اے پھڑ یار دعا کر دیں، اے پھڑ یار دعا کر دیں۔ اللہ کے نیک بندے، آپ اللہ کے لیے دے رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو آپ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ پکڑو، پیسہ پکڑو، یہ چیزیں پکڑو اور میرے لیے دعا کرو، وہ اس کا اجر نہ بن جائے۔ جب اللہ اجر دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے، بندہ جب اجر دیتا ہے محدود دیتا ہے۔ بندے سے امید نہ رکھیں، وہ وسیلہ ضرور ہے، وہ وسیلہ ضرور ہے۔ آپ بندے کو پکڑا رہے ہیں، یہ لیں جی، یہ ہدیہ ہے، کچھ بھی ہے، چندہ ہے، ہدیہ ہے، کچھ بھی ہے، یہ لیجیے بس۔ وہ آپ کے لیے خود دعا کر دے سبحان اللہ، نہیں تو اللہ کی ذات اس کا اجر عطا فرمائے۔ یہ چیز بڑی اہم تھی، یہ اکثر نوٹ کیا ہے۔ چندہ مسجد کو دیں گے، مولوی صاحب دعا کرنا، اللہ کے بندے اس نے دعا کر دی تو یہ تو آپ کا اجر بن جائے گا جو چیز آپ نے دی۔ اس لیے اپنے اجر کو محدود اور ضائع نہیں کرنا، اجر اللہ کی ذات پہ چھوڑ۔ یہاں سے ایک بات یاد آئی، ہمارے بزرگ فرماتے تھے زندگی میں بڑے سے بڑا دشمن آپ سے ٹکرا جائے، کبھی نہیں گھبرانا، ٹکرا جاؤ، تمہاری ایسی کی تیسی ٹکرا جاؤ۔ جو بندہ یہ کہنا میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑا، آپ فرماتے تھے اس کے پیروں میں گر جانا، معافی مانگ لینا۔ دنیا کے اندر کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو میرے رب کو ہرا سکے، دنیا میں کوئی طاقت نہیں۔ آپ سے بڑے سے بڑا ٹکر لے، آپ بالکل جواب دیں، کھڑکا دیں، لیکن جو یہ کہہ دینا میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑا، اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت میرا رب پھر ایسا کر کے بدلہ لیتا ہے بندے کے وہم و گمان میں اور تصور میں بھی نہیں ہوتا۔ سب سے جو خطرناک ترین اللہ بدلہ لیتا ہے جب وہ جلال میں آ جائے، پیسہ بھی دے دیتا ہے، شہرت بھی دے دیتا ہے، سب کچھ دے دیتا ہے، ذہنی سکون اور ایمان دو چیزیں چھین لیتا ہے۔ یہ دو چیزیں کائنات میں کہیں سے بھی نہیں ملتی، ایمان اور ذہنی سکون۔ بڑے بڑے لوگ پیسوں والے خودکشی کر لیتے ہیں، ان کو کس چیز کی کمی؟ فیکٹریوں کے مالک ہوتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ذہنی سکون نہیں ان کے پاس، ڈپریشن کے شکار ہو گئے۔ دو چیزیں، ڈپریشن، ذہنی سکون اللہ چھین کے ڈپریشن دے دیتا ہے، دوسرا ایمان چھین لیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی